جو توقع کرتے ہیں فی زمانہ جو کی جاتی ہے کہ آرٹسٹ کی بڑائی یہ ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد ہو، تخلیق ہو، انوویٹ، کریٹ. اگر نہیں تو پھر اس میں کیا ہے؟ یہ تو آرٹ ہی نہیں. جبکہ پری ماڈرن تمام ٹریڈیشنل کلچرز میں یہ نظریہ تھا کہ یہ ساری کائنات کا ایک خالق ہے. جب یہ احساس ہو تو ہم اپنے تخلیق کدھر کی حماقت کی بات کریں. تو یہ ایکسپیکٹیشن، دیٹ از دی ایگو. وائی ڈو یو وانٹ ٹو پروو دیٹ یو آر اے گریٹ آرٹسٹ؟ وائی ڈو یو یہ اس لیے کر رہے ہیں آپ اپنی خود نمائی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی گریٹنس واضح کرنا چاہ رہے ہیں، اور ڈو یو وانٹ ٹو سرو دا نیڈس آف یور کلائنٹ، آف دا لینڈ، آف دا کلائمیٹ، آف دی اکانومی؟ تو جب اپنے آپ کو ٹیک یور گریٹ پریما ڈونا جینیس آؤٹ آف دس. Unless you do that, you will be blind. You won't see what needs to be done. And what needs to be done is to serve the greater reality, not to impose your greatness. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کامل صاحب کی بات کو. ایک مرزا غالب کا نا شعر ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ سرائے نویش ہے. کہ جب ایک آرٹسٹ بڑا بن جاتا ہے نا تو اس کو جو خیال آتا ہے نا وہ ایک غیر سے آتا ہے خیال، ٹھیک ہے، اس کی انٹینشنل وہ ڈیزائن نہیں ہوتا. اس طرح کے آرٹسٹ اس لیول آف آرٹ پہ پہنچنا وہ ہر ایک نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے. وہ غالب ہے، وہ فیض ہے، وہ کامل صاحب ہیں، وہ صادقین ہے، وہ گل جی ہیں. تو آئی تھنک پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ کامل صاحب جو ہیں وہ وہ آرٹسٹ بن چکے ہیں جہاں سے کہ جو یہ آرٹ ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک سب کانشیس اس کا وہ نتیجہ ہے، کانشیس ایفرٹ کا نتیجہ نہیں ہے. جو یہ کہہ رہے تھے نا، جو آپ نے بھی سوال پوچھا، تو کیونکہ میں نے کامل صاحب کے ساتھ کام کیا اور مجھے لگتا ہے کامل صاحب کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو چیز بن رہی ہے نا اس نے کیا بن جانا ہے. بیکاز دس از سم تھنگ وچ از جسٹ اسپرچول، دس از سم تھنگ وچ از ناٹ فزیکل. میرا خیال ہے کہ بالکل ایک پاپولر چوائس تو شاید یہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، مگر پچھلے کوئی 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ سلسلہ کامل صاحب کا انٹرسٹ شروع ہوا، اور شروع میں وہ کلوکیل سیریزز ہوتی تھیں اور پھر کرتے کرتے یہ گرو کیا، اس حساب سے اب لگتا ہے کہ یہ پودا جڑ پکڑ گیا ہے اور آپ کو اب زیادہ آہستہ آہستہ زیادہ اس کا نظر آئے گا. ویل فرسٹلی جو بات پہلے بھی ہو رہی تھی آپ سے کہ ہم جب اس کو اس طرح کے آرکیٹیکچر کا تعارف کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلامی آرکیٹیکچر ہے. اسلامی نہیں ہے، یہ آرکیٹیکچر آف سب کانٹیننٹ یا ساؤتھ ایشیا. جیسے آپ یہ آرچز کی بات کری تھی، اس کو ہم پنجابی میں ونگڑی والی آرچ بولتے ہیں، اردو میں اس کو سو راہی کہتے ہیں. ونگڑی یعنی کہ ملٹی فولڈ، تو ونگڑیاں یعنی کہ چوڑیوں کو ونگڑیاں کہتے ہیں. تو وہ گلائیاں جو آ رہی ہیں اس میں، اور پھر ان کو ایک اور لینگویج میں مرغول بھی کہتے ہیں. تو وہ پرٹیکولرلی یہاں پنجاب کا ٹریڈیشن ہے. وہ ظاہر ہے پھر کچھ پرانے ایسے میسنز ہیں جو اوور دی ایئرز جن اس طرح کا کام کرنے کی وجہ سے کامل صاحب کا جن کے ساتھ تعارف ہوا ہے، ایسے بڑے وہ اچھے مستری ہیں استاد بوٹا، انہوں نے یہ اوپر ڈوم کا کام کیا اور ان آرچز پہ بھی کام کیا. ایز فار ایز دس آرکیٹیکچرل اسٹائل از کنسرن، تو وہی بات ہے کہ دس وی فائنڈ اٹ اپروپریٹ ٹو دا ریجن and also appropriate in terms of environment and last but not the least the culture. Sir, also that you work with a lot of vendors here,
two of the, like very well renowned names, Cretesol है और Gobi's Paints है. तो like आपका किस तरह से आपका experience रहा इन brands के साथ काम करने में? Were they reliable? Were they trustworthy? Also के would you recommend Cretesol and Gobi's Paints to other architects? बिल्कुल क्रीटसोल और गोबी दोनों के साथ काम करने का तजर्बा रहा है बहुत अच्छा. मैं अगर अपनी ज़ाती तौर पे बात करूं तो उधर हमने गोबीज़ बहुत इस्तेमाल करा है और क्रीटसोल भी बहुत इस्तेमाल करा है. क्रीटसोल में हमने उनका पत्थर, उनकी टाइल बहुत इस्तेमाल की और जो गोबीज़ है वो भी बहुत इस्तेमाल किया. उन लोगों से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ भी है. For these brands themselves. Yes, because they are very reliable. They were very reliable in terms of their timely response. They were reliable in terms of their good execution, and also they were reliable in terms of post execution जो maintenance होती है उसमें भी they are always available. So I personally certainly do recommend if someone is opting for industrial materials तो इन reliable brands को ज़रूर अपनाएं. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So you have worked for this project. You've been working with Kamil Khan Mumtaz. So what do you think? What do you think is like the favorite part of this house for you? Throughout the journey, one thing that you really look forward to be executed. For me, I mean, this was the first project that I got to work on when I started working with Kamil Saab. So when you graduate as an architect, you've never really seen any built projects that you worked on. The projects that you worked on stay sort of in your imagination. But when I joined the office of Kamil Khan Mumtaz, this was sort of the first project I got to work on, and I came in very late along in the process. Kamil Saab asked me to sort of work out the details for certain individual places. The client and the architect were working very sporadically, so sometimes the client would disappear, go off on his own tangent, and other times, the architect would drive his own vision. But in the midst of that, I got a chance to sort of design certain elements and certain features of this house. And I think my favorite aspect of this house was sort of experiencing them come to fruition. It's a really thrilling feeling to see something that once existed in your head that you drew out on a piece of paper, and then now it's a concrete reality. Yeah. It's pretty intoxicating. So, I think that's one of my favorite things about this house. Yeah. When I first joined Sir's office, I used to think all of these were stylistic measures. The jharoka over there, or the balcony from this end. I thought all of these things were stylistic features, had nothing to do with the actual function of the building. But just now, I was talking to the client, and he was telling me, okay, we're in the month of August right now. We've been through June, we've been through July, and it's been scorching hot. They told me they haven't had the need to use air conditioning in the house. The reason for that is because Kamil Saab designed the house around a central atrium. In the atrium, you have hot air that rises and the wind leaves the place, and then new air comes in to replenish it. So when we talk about Sakafat, we talk about the cultural aspects of architecture, I think this is a huge aspect that we often neglect. And with climate change, with global warming, this is so crucial that we sort of build such structures. Of course. And the thing is कि अब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास craftsmanship नहीं है, हमारे पास artisans नहीं है. तो maybe if we teach our young architects like the masonry architecture and जो masons हैं हम उनसे तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें उनका. Believe it or not, we actually do have artisans and craftsmen, because this house wouldn't have existed if it wasn't for them. Definitely. The problem is that oftentimes clients don't feel safe spending hard-earned money on something that isn't tried and tested. The houses that you see around you, these modern houses, they've been built 100 times over. So a person who spent his whole life putting, pennies together to build up his savings, they're not going to feel comfortable trying out something new, trying out something eccentric. And I really think that it's the job of the architect to put his client at ease. One of the reasons why clients jump headfirst with Kamil Saab is because of his persona. He puts them at ease. He makes them comfortable and confident in the investment that they're about to make. नहीं डेफिनेटली बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्क विद क्रेटसोल और इसके अलावा इसमें देखो भाई आजकल जो हमारा जो करंट इकोनॉमिक जो सिनेरियो चल रहा है, जो हालात बने हुए हैं, उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द डिलीवरी. ठीक है,
اور مطلب واٹ ہیپنس کہ یہاں بھی امپورٹس بند ہیں, ڈلیوری ٹائم پہ نہیں ہے, پروجیکٹس جو کلائنٹ کا پریشر ہوتا ہے, ورک لوڈ ہے, آل آف دوز تھنگس. بٹ کریٹسول از ون آف دوز کمپنیز جن کی ڈلیوری آن ٹائم ہے, اور جو جن کی کوالٹیز ہے, جو ٹائل کی کوالٹی ہے, دیٹ از بیانڈ ایکسیپشن. Do you think they're reliable? Exactly, without a doubt. Meanwhile, the second you ask about Gobi's paints, yes, they have been doing wonders and excellent job they have been doing. Or they were one of the few vendors in our local market jinki jo paint ki jo life plus the quality that is been exceptional. And the thing is کہ ہمارے لیے جو چیز میٹر کرتی ہے that is client. ٹھیک ہے, کلائنٹس کا رسپانس ہے. جب کلائنٹ ہمیں وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں بھی نہیں, وی ہیو بن لونگ ود دس تھنگ, اور اس کو آپ کیری آن کریں, اور جب 3-4 سال میں جب فریش ہوتا ہے, ریفریش کروانا, تب بھی وہ گوبیز کی طرف ہی جاتے ہیں. سو آئی مین آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ گوبیز اینڈ کریٹسول ٹو ایوری آرکیٹیکٹ اراؤنڈ اینڈ ایوری کلائنٹ ہو از لوکنگ فار دا بیسٹ ٹائلز اینڈ بیسٹ سروسز, گو ٹو دیم. اگر میں کسی کو یہاں پہ کہتا ہوں ڈیزائن کو, ڈیزائن کر کے دے دے گا, بٹ دا کوالٹی اینڈ دا پیورٹی آف دا ڈیزائن اینڈ دا پیورٹی آف دا مٹیریل, اور اس کے ساتھ کھیلنا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے, کچھ ہی آرکیٹیکٹس کو ملتی ہے. اینڈ کامل صاحب از ماشاء اللہ ون آف دوز. ہمارے تو استادوں جیسے ہیں, ہمیں تو کوئی اگر ان کا کوئی بنا ہوا ہٹ بھی دکھا دے تو ہمارے لیے وہ انسپریشن ہے. بالکل. اب برکس کے ساتھ آپ نے اسپین بنانا ہے یا چھت بنانی ہے, تو آپ فلیٹ سلیب تو نہیں بنا سکتے, نہ بیم بنا سکتے. What else do you do? You have no choice. So you do arches and domes. All of these things, it's a multi-dimensional dialogue that produces all of this. Without a sensible client, you would never be able to have realized this in the first place. He had the good sense to hire a competent architect.